اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا اکرمکم عنداللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے جو متقی ہے، تقوی والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا ایسی چیزوں سے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اللہ کا خوف بندے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو خوف خدا سب سے بڑی رحمت ہے بندے پر، اس لیے کہتے ہیں راس الحکمت مخافت اللہ۔ راس الحکمہ یعنی حکمت کا سر جو ہے، حکمت کی بنیاد جو ہے، مخافت اللہ، مخافہ یعنی کہ خوف، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف آ جائے تو بندہ حکمت کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کی یادداشت بڑھ جاتی ہے، اس کا جو قلب ہے اس کے اندر اللہ کے وہ راز آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی تقوی ہے، کیونکہ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ بھی تقوی کی شان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اصل میں جو تقوی ہے اس کا جو حق ہے وہ بندہ کہاں ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے جو ڈرنے کا حق ہے اللہ سے، جو پرہیزگار تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، وہ بندہ کہاں ادا کر سکتا ہے؟ بندے کو چاہیے، کیونکہ حکم ہے، اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے بارے میں کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلند پایا صحابی تھے، ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک وہ راستہ جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، اس پر چلنا پڑے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دامن سمیٹ کر چلوں گا۔ تو کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس یہی تقوی ہے۔ اب دیکھیں نا، دونوں طرف جھاڑیاں کا مطلب ہے ایک طرف تو شیطان ہے نا، وہ بندے کو خراب کرتا ہے، دوسری طرف بندے کا نفس ہے۔ بس شیطان اور نفس اتنی بڑی جھاڑیاں ہیں جو کہ بندہ پھر دامن سمیٹ کے چلتا ہے تاکہ کسی کا کانٹا نہ چبھ جائے۔ تقوی کا مرکز دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا نظام جسمانی بگڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور اور رحیم، تمہارے گناہوں کو بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے پھر آپ پر۔ پہلی بات ہے اصلاح کر لو، اپنی غلطیوں کو دیکھ لو، غلطیاں کیا ہیں، ان کو پھر دوبارہ
दोहराओ ना, बल्कि उनसे तौबा कर लो, इस्तग़फ़ार कर लो, और फिर अल्लाह का खौफ रख लो, परहेजगार हो जाओ, उनसे बचा करो। बस फिर देखो अल्लाह ताला आपके पिछले गुनाह भी माफ़ कर देगा, अल्लाह पर आप पर रहमत भी फरमा देगा। इबादत तीन तरह की होती है। जिस्मानी इबादत जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ये जिस्मानी इबादत है। इसी तरह माली इबादत होती है कि बंदा ज़कात देता है, उशर देता है, सदका देता है, खैरात करता है, वो माली इबादत है। इसी तरह कल्बी इबादत होती है, दिल की इबादत, जैसे कल्बी अहवाल और नफ्स की जो है पाकीज़गी बंदा इख्तियार करता है। तकवा जो है वो बंदे की कल्बी इबादत है, और जो बंदे की रूह को पाक कर देती है, पाकीज़गा तज़किया नफ्स जिसको हम कहते हैं, नफ्स पाक हो जाता है तो रूह जो है वो उसको खुराक मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर बंदा जो है उसका अल्लाह की तरफ रजू बढ़ जाता है। तकवा के बगैर जिस्म बेरूह है। तकवा तज़किया नफ्स और दिल की पाकीज़गी का नाम है। तकवा ही पर तमाम नेक कामों का दारो मदार है। नीयत, इरादा और खलूस तकवा की वजह से है। अल्लाह ताला तो सिर्फ नीयत और खलूस को ही देखते हैं। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अलीमुन, जानता है, जानने वाला है, बेजात सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में है, अल्लाह उसको भी जानता है। बस तकवा इख्तियार कर ले बंदा, अल्लाह का खौफ आ जाए तो फिर अल्लाह की रहमत बंदे के साथ है। तकवा तमाम इबादत की असल रूह है। इसलिए तो कुरान पाक की समझ ही उसी को आती है जो तकवा वाला होता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन तो हिदायत है उनके लिए जो मुत्तकी होते हैं। कुरान पाक में सूरह बकरा में आयत नंबर 21 में फरमान इलाही है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगो। अब ये आर्डर या एड्रेस जो है या हुक्म जो है ये तमाम लोगों को है। ए लोगो, सो बुदू, इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी, उस रब अपने की, खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जिसने तुमसे पहले वालों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ पर एक और बात बता दी गई कि तकवा और मुत्तकी होने के लिए एक और काम भी कर सकते हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत फरमा दी है। क्या फरमा दिया? या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, सोबुदू आया है यहाँ पर, देखे ना, सोबुदू का मतलब इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब की, खाला कौम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया। अब इबादत करने से क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, तक़वी, तुम मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार हो जाओगे। फ़ायदा है ना। फिर इबादत करनी चाहिए अल्लाह ताला की। अब ये इबादत जो यहाँ पर हुक्म है ना, ये वो इबादत नहीं है। नमाज तो हम पढ़ते हैं, वो तो फ़र्ज़ है। ये है नफल इबादत। जो बंदा साथ नफल इबादत करे ना तो फिर वो तकवा का हसूल फिर आसान हो जाता है और जल्दी अल्लाह अता फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज तुम्हें रोकती है फाहशा और मुनकर से, बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। अगर कोई बंदा कहे मेरी नमाज मुझे नहीं रोकती, तो इसका मतलब है उस वो नमाज में उसके कोई फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुशू खुजू नहीं है, या फिर उसका वज़ू सही नहीं होता, उसकी नमाज में कोई बातें रह जाती हैं। नमाज की अगर सही तरह से नमाज अदा होती रहे तो बंदा बुराइयों से, गुनाहों से, बेहयाई से बचा रहता है।
اسی طرح اب دیکھیں نا، روزہ جو ہے وہ بھی تقوی ہی بندے کے اندر ڈالتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت میں فرما دیا کہ روزے جو ہیں آپ لوگوں پر فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کوتبہ لکھ دیے گئے، علیکم الصیام آپ پر روزے لکھ دیے گئے، کما کوتبہ علی الذین جس طرح کے روزے لکھ دیے گئے تھے، من قبلکم تم سے پہلے کے لوگوں پر، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب دوسری بات آ گئی کہ روزے جو ہیں، اب یہ روزے لکھے ہوئے روزے، اس کا مطلب ماہ رمضان کے روزے جو ہیں بندے کے اندر تقوی ڈالتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات آ گئی کہ تقوی ہمیں اور کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے سے۔ تو روزہ رکھنا، جو روزے رمضان شریف کے روزے ہیں، بندے میں تقوی لے آتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں آیت نمبر 32 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے، جو حج کے شاعر کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وہ اپنے دل کو تقوی سے مزین کرتا ہے۔ تقوی القلوب فرمایا نا، تو گویا حج کرنا، حج باعزت طریقے سے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو ہے حج کی جو شرائط ہیں پوری کرے اور بڑے باادب طریقے سے حج ادا کرے، اور جو شاعر اللہ حج میں ہیں، اللہ کی خاص جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرے، تو اس کا دل جو ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ تقوی القلوب، تو اس کا دل تقوی کو اپنے اندر پا لیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ دیکھیں نا، اب تقوی قربانی سے بھی ملتا ہے، اس کا مطلب ہے قربانی کرنے سے بھی بندے کے اندر تقوی آتا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 17 میں ہے ان المتقین فی جنات النعیم، بے شک تقوی والے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ تو یہ تقوی ہوگا تو پھر وہاں جائیں گے نا۔ حجت الوداع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو خوب سن لو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور ایک اور بات مزے کی کہ ہم تقوی اور کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تقوی آپس میں لین دین ہے نا ہمارا، آپس میں اگر ہم اچھے اور نیک کام ایک دوسرے کے جو کر رہے ہیں، ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے، اس کا ہاتھ بٹا لیں، اس کی مدد کریں، تو یہ تقوی ہمارے اندر آ جائے گا۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سو یہاں پر پہلا حصہ جو ہے اس میں دیکھیں وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ، بر کا مطلب ہے نیکی میں، نیکی کے کام میں، وَالتَّقْوَى اور تقوی والے کام۔ تو نیکیوں میں، کاموں میں تقوی آ جاتا ہے، بندہ اگر نیکی کے کاموں میں مدد کرے، ایک دوسرے کی تعاون کرے، تو بندے کے اندر تقوی، پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو تقوی والا ہوتا ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا دوست بنا دیتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا دوست ہے، جو متقی ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ اور مسجد کی بنیاد بھی تقوی پر ہی رکھی جاتی ہے، ورنہ وہ مسجد جس میں تقوی پر بنیاد نہیں ہوتی، وہ مسجد درار ہوتی ہے، وہ نقصان والی مسجد، منافقین کی جیسے مسجد درار تھی وہ تھی۔
تو اس وجہ سے مسجد کی بنیاد ہی تقوی پر ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ کا خوف جو ہے وہ اگر موجود رہے تو جو بھی آتا ہے وہ روحانی لذت پاتا ہے۔ اگر مسجد میں جو نماز پڑھنے والے یا لوگ جتنے بھی ہیں ان میں اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تو روحانی جو تقوی کی حلاوت ہے وہ اس مسجد میں نہیں ملے گی۔ وہ ملے گی اس مسجد میں جس مسجد میں زیادہ تر لوگ جو ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے اور تقوی رکھنے والے متقی ہوں گے۔ اس مسجد میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کی لذت جو ہے وہ آپ کو دل محسوس کرے گا، روح اس کو فیل کرے گی، پتہ چلے گا کہ روحانی طور پر آپ کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ تقوی ہر چیز کا نقطۂ آغاز ہے، اس لیے میں تمہیں اس کی تلقین کرتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شک میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، یعنی اختیار کرو وہ چیز جو شک میں نہ ڈالے۔ تو گویا شک والی چیز بھی بندے کو تقوی سے دور کر دیتی ہے۔ تم اپنی زبان کو روکے رکھو اور کوئی بری بات زبان سے نہ نکالو، اور تمہارا گھر تمہیں کافی رہے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو پھر یہ بھی تقوی کو قریب کرتی ہے۔ سچائی اہل تقوی کی صفت ہے، سورہ زمر میں یہ موجود ہے۔ تو بندے کو ہر وقت سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت چغلی بہتان سے بچنا چاہیے۔ غیبت چغلی بہتان جو ہے بندے کو تقوی سے ہٹا کر گندگی میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح تقوی کے لیے صلح رحمی کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کی مدد کرنا، مسافر کی مدد کرنا، مسکین کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ حسن اخلاق رکھنا، مانگنے والے کو دے دینا کچھ جتنا توفیق ہو، وعدہ پورا کرنا، صبر میں تکلیف میں صبر کرنا، خوشی ہو تو اس میں شکر ادا کرنا، یہ تقوی کی صفات ہیں۔ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا اور کنجوس نہ ہونا، بلکہ میانہ روی اختیار کرنا، یہ سب تقوی کو قریب کر دیتی ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے دور رہنا اور صغیرہ پر اصرار نہ کرنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ پر میں بندہ سچ چلو یہ تو چھوٹا گناہ کر لوں، یہ نہیں، چھوڑ دینا ہے اس کو بھی، تقوی تب آئے گا۔ عبادت میں خلوص آتا ہے تو تقوی سے آتا ہے، پھر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، پھر عبادت میں دل لگتا ہے، برائیوں سے نفرت ہوتی ہے، نیکیوں سے محبت اور اس کی کشش ہوتی ہے۔ دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی سب سے اہم ہے، جیسے بخاری و مسلم میں ہے، حقوق کی ادائیگی بہت اہم ہے، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، دونوں کی ادائیگی بہت اہم ہے، اور ساتھ حرام حلال کو پہچاننا اور پھر حرام سے دور رہنا، حلال کی طرف ہی رغبت رکھنا اور اچھے برے کی تمیز رکھنا، یہ سب چیزیں بندے کو تقوی میں لے آتی ہیں۔ مشتبہ چیزیں یعنی شک والی چیزوں سے پرہیز کرنا اور کنارہ کشی اختیار کرنا، جیسے کہ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضے ہیں جو وہ پورے کرتے رہنا، پھر بھی بندہ متقی ہو جاتا ہے۔ وعدہ پورا کرتے رہنا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو وہ جو بندہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور رزق بھی اس کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے وہ اس کو کوئی وہم و گمان ہی نہیں ہوتا، اور ملتا بھی بے حساب ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں والآخرۃ عندک ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک تقوی والوں کے لیے ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنا لباس ہی چینج کر دینا چاہیے۔ کیا کون سا لباس پہنے؟ جیسے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، جو تقوی کا لباس ہے نا وہی خیر ہوتا ہے، وہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں تقوی پیدا کرے اور اپنا خوف پیدا کر کے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔